اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ کیسا گزرا ویکینڈ؟ سب الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ کا شکر. احسان ہے بہت زیادہ. شکر کرتے ہیں. نیا ٹاپک آج ہمارا پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ ذہن میں ہے کچھ؟ جی پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے وہ پڑھے تھے نا، خمسہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو، اسماء خمسہ ہم نے پڑھے تھے. اسپیشل ناؤن. ٹھیک ہے. جی جی اور ان کو پتہ ہے گرامر کی جو ہمارا دیسی اس میں کیا ٹاپک ہوتا ہے ان کا؟ ان کو ہاں کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ. مکبرہ ستہ مکبرہ بھی کہتے ہیں ان کو. صحیح. اب ستہ مذکرہ، مکبرہ کیا ہے؟ وہ آپ کا معدود ہے. تو یہ آپ کا مؤنث ہے مکبرہ. مکبرہ کا بس انہوں کا ایک نام رکھا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور یہ 6 ہیں، لیکن ہم نے کیا پڑھے تھے؟ 5. ٹھیک ہے. تو جی جو کلاسک گرامر ہے اس میں 5 پڑھائے جاتے ہیں. تو اس میں ایک ہے وہ، اس کا ڈیپ سا میننگ ہے، تو وہ نہیں میں نے پڑھا ہے، نہ اس بک میں وہ شامل کیا گیا. ٹھیک. اچھا، تو اس کے بعد میں نام اس لیے بتایا کہ آپ اس نام کو سنیں گے تو پھر بولیں گے اچھا یہ کیا ہے. تو یہ وہی 6 ہیں، لیکن ان میں سے 5 ہم پڑھتے ہیں، خمسہ کر کے پڑھتے ہیں. تو وہ کون کون سے تھے؟ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. بالکل ذہن میں نہیں ہے نا پچھلی کلاس؟ وہ تھے ابن، ہاں، اخن، ابن، اخون، ہمن، ہمن، فمن، فمن اینڈ زو. ٹھیک ہے نا. یہ 5 ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ کیا آتے ہیں؟ ہمیشہ مضاف تو نہیں بنتے. زو ہمیشہ مضاف بنتا ہے، باقی جو ہے وہ ویسے بھی یوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی تو جب وہ بغیر اس کے آتے ہیں، مضاف الیہ بن کے آتے ہیں، تو پھر وہ نارمل اعراب لیتے ہیں، یعنی زیر زبر پیش کے اعراب لیتے ہیں جب ویسے یوز ہوتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. جیسے ہوا ابن، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہوا ابی، تو وہ اب ابھی جب بنے گا تو پھر اس کا ڈیفرنٹ اعراب ہوگا، اور جب آپ ابن کہیں گے تو وہ حرکت کا اعراب ہوگا. ابھی کہیں گے تو پھر اس میں کیا ہے؟ وہ آپ مضاف بن گیا نا ابھی. تو اب جب جی مضاف بنا یا متکلم کی طرف، تو ظاہر ہے پھر وہ جو ہے وہ اپنا اعراب ڈفرنٹ طریقے سے لے گا، یعنی حرف سے لے گا، واو الف اور یا سے لے گا. اب ابو ہو جائے گا. ابن جو ہوتا ہے جب مضاف بنتا ہے تو غیر مضاف ہو تو وہ اسی طرح رہتا ہے، ابن، ابن، ابن. یہ جب چیزیں دہرائی سے نہ کیا ہوتی ہیں، پھر آپ کو دوبارہ نہیں پڑھنا پڑتا. تو یہ ابن بالکل. اس میں نے لگا دی، یہ نہیں لگانی چاہیے. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا، تو اس میں بھی بول دیتے ہیں. پھر یہ تشدید اس پہ بالکل بھی نہیں آئے گی ابن پہ. ٹھیک ہے. تو جی یہ اسی طرح آئے گا، ابن آئے گا اور ابن آئے گا. تو یہ تو اس کی ویسے حالت ہے جب آپ غیر مضاف اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن جب مضاف بناتے ہیں تو یہ ابو ہو جاتا ہے رفعی حالت میں، پھر ابا ہو جاتا ہے، پھر ابن ہو جاتا ہے، اور اس کے آگے پھر اس کا مضاف لے آ جاتا ہے. اگر اس کا مضاف لے یا متکلم کے علاوہ ہو تو وہ 3 شکلیں بدلتا ہے، جیسے ابو کا، ابا کا، ابی کا، ہے نا، اخو کا، جی اخا کا. اخی کا. اچھا ہاں، لیکن جب وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو پھر وہ تینوں شکلیں ایک ہی شکل ہوتی ہے اس کی. ابی، 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 اخی، اخی، اخی. سمجھ آئی؟ جی ہاں، تو یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ اسم کی طرف بھی ہو سکتا ہے نا مضاف، ضروری تو نہیں کہ ضمیر کی طرف ہی ہو، اسم کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی پھر کیا ہوگا؟ ابو حامدن، ہے نا. جب بھی مضاف بنے گا، چاہے نون اسم ظاہر کی طرف ہو، چاہے وہ ضمیر کی طرف ہو، اس نے ابو، ابا، ابی والی شکل لینی ہے. اور جب مضاف نہیں بنے گا تو پھر اس نے ابن، ابن، ابن رہنا. اور یہ آپ قرآن مجید میں مثالیں دیکھیں گے، ویسے بھی ہر جگہ گرامر میں اس کی مثالیں ہمیں کہیں نہ کہیں مل جاتی. تو اس میں کچھ بات جو رہ گئی ہے زو کے بارے میں، تو زو کے بارے میں ہم نے اسپیشل پڑھا تھا کہ زو جو ہوتا ہے ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اور یہ پیچھے والے کی کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. آگے والے کے لیے تو خیر ظاہر مضاف ہی ہے، آگے مضاف الیہ ہوگا.
تو پھر اس کے بارے میں ہم نے کچھ اور بھی چیزیں پڑھی تھی یہاں زو کے بارے میں اسپیشل. یہ ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں اس سے میں نے بتایا نا کہ وہ ضمیر کی طرف بھی ہو رہا ہے ہوں. باقی اسما، لیکن یہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ صرف اسم ظاہر کی طرف ہو رہا ہے. اور اس کا اسم ظاہر نکرہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. نکرہ ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہم ذل جلالی بھی یوز کرتے ہیں، ذل جلالی بھی یوز کرتے ہیں، ذل جلالی بھی یوز کرتے ہیں، ابو جی. ہریرہ بھی یوز کرتے ہیں، ابا ہریرہ بھی یوز کرتے ہیں، ابی ہریرہ بھی یوز کرتے ہیں، ابو بکر، ابا بکرن، ابی بکرن. ابھی بکر تو سارے یہ کیا استعمال کرتے سارے استعمال ہو رہے ہیں. جب بھی مضاف بنیں گے نا یہ، تو انہوں نے پھر اعراب کون سا لینا ہے؟ الف و یا کا لینا ہے. الف یا بھی و یا بھی ایک اعراب ہے. مسلمانی، مسلمون، مسلمین، وہاں ہیں. بھی تو جی آپ پڑھ کے آئے نا. جی. ہاں. تو یہ الف و یا بھی ایک اعراب ہے، لیکن ان کا اعراب خاص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ الف و یا تو آ رہا ہے، ہوں. لیکن آپ دیکھتے ہیں اس میں ابو ہوتا ہے، ابا ہوتا ہے، اور آگے ابی ہوتا ہے نا. لیکن جب آپ مسلمانی اور مسلمونہ بناتے ہیں اور پھر مسلمینی اور مسلمینہ بناتے ہیں، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اس میں ابا نہیں ہے. اس میں لفظ ہی پورا آپ کا کیا ہوتا ہے، وہ آپ کا مثنیٰ میں چینج ہوتا ہے. جیسے کتابن، کتابانی اور کتابینی. ٹھیک ہے. پھر آپ کا کتبن، کتبان، کتب واحد کی طرح یوز ہوتا ہے. مسلمون، مسلم، پورا لفظ ہی آپ کا چینج ہو رہا ہے. مسلمات، مسلمات. اس میں آپ کا کیا ہے، وہ ابو جو ہے اس کی وہ جو ہے وہ الف میں چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہی وہ جو ہے وہ یا میں پھر جریات میں ابھی بن جاتا ہے. تو اعراب وہی الف و یا حرف کا اعراب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، سلائٹلی فرق ہے بس. ٹھیک ہے. یہاں پہ ابا نون نہیں آتا، صرف کیا ہوتا ہے، ابو ابا ہو جاتا ہے نا، ابانی تو نہیں ہوتا. ہاں نہیں. اگر اس کا آپ مثنیٰ بنائیں گے نا، ابو کا ابا کا مثنیٰ ابو کا بنائیں گے تو ابا وانی بنے گا، اور ابا کا بنائیں گے تو ابا وینی بنے گا. تو اس طریقے سے ہم نے اوپر ساری گردانیں دیکھی تھی. تو بالکل بھی مشکل نہیں تھا، بس میں نے کہا تھوڑا سا اس کو آپ لوگوں کو وارم اپ کر لیتی ہوں، اور میں خود بھی اصل میں ہونا چاہتی ہوں تھوڑا سا. تو یہ ہم نے پڑھا ہے. پھر باقی ہم نے پڑھا تھا کہ زو کا جو مؤنث ہوتا ہے وہ ذاتو ہوتا ہے، جی. اور ذاتو سے ذاتہ اور ذاتی ہوتا ہے، اور تینوں حالتیں ہوتی ہیں، ذاتو، ذاتہ، ذاتی. اور پھر زو کی جمع جو ہوتی ہے وہ زوو ہوتی ہے اور اولو بھی ہوتی ہے، جبکہ ذاتو کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اولاتو ہوتی ہے. اور اولو جو ہے یہ اولی بھی ہو جاتا ہے نسبی جری حالت میں. ٹھیک ہے. نسبی جری جی. حالت میں اولی ہے نا. جی. اور یہ اولاتو جو ہے یہ آپ کا اولاتی، اولات، اس کا جو بھی بنانا ہے قرآن مجید میں اتنا یوز نہیں ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں. انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہاں پہ اچھا یہاں وہ رول بتایا نا کہ یہاں پہ کچھ نہیں آ رہا تو اس لیے آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جو نہیں حرف پڑھیں گے. خالی ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو اولائی کا پڑھنا ہے. اسی طرح اس کو بھی اولو پڑھنا ہے، اولو نہیں پڑھنا، اولاتو نہیں پڑھنا، اولاتو پڑھنا ہے، صرف پیش پڑھی جائے گی. تو بہرحال یہ ہمارا ٹاپک تھا. ابھی ہم کلن، بعدن اور اکثر اور غیر. تو یہ چار انہوں نے دیے ہیں، یہ بھی مضاف بنتے ہیں. ٹھیک ہے. غیر المغضوبی ہے نا. جی. تو غیرو کیا بن رہا ہے؟ مغضوب کے لیے مضاف بن رہا ہے. اب وہ زیر کیوں آ رہی ہے وہ پھر ایک الگ کہانی ہے، وہ آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھاؤں گی، اس میں بتا دوں. پھر اس میں غیر ال بھی آ جاتا ہے. اسی طرح اکثر بھی ہے. یہ ایک ہی پیش کے ساتھ غیر مضاف بنتے ہیں تو ایک پیش کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اگر بغیر اس کے آئیں تو اکثر بھی ہو جاتا ہے اور غیر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب مضاف بنیں گے تو ان کے اوپر ایک پیش آئے گی. کلن، بعدن بھی مضاف بنتے ہیں. اچھا یہ جو ہیں جب مضاف بنیں گے تو ظاہر ایک پیش کلو لے گا اور بادو بھی ایک پیش لے گا. بادو کم من بعد. تو یہ جو لفظ ہیں ان کو یہ تھوڑا سا نا بغیر مضاف کے بھی یوز ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو من بعدن بھی آتا ہے نا. تو جی. یہ من بعدن بھی یوز ہوتا ہے بغیر مضاف کے. اب یہ مضاف تو نہیں بن رہا نا، تو جب بغیر مضاف کے ہوں گے تو پھر یہ تنوین لیں گے. اسی طرح کلن بھی ہے، لیکن موسٹلی ان کا یوز جو ہوتا ہے بادو کو من بادی کو اس طرح آتا ہے نا. تو من بعدن بھی آتا ہے بہرحال قرآن میں. تو ابھی آپ اس کو پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں گی کیا ہے. اور ان کو تھوڑا سا نا یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے میننگ میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب ان کو یوز کرتے ہیں نا قرآن میں تو میننگ میں فرق پڑ جاتا ہے. تو چلیے پڑھیے.
پڑھوں باجی میں؟ جی پڑھیے پڑھیے. کلن. جی. کلن، بعضن، اکثرو، غیرو. لفظ کلن اور بعضن بھی مضاف بن کر آتے ہیں. کلن کا مضاف الیہ اگر مفرد اور نکرہ ہو تو اس سے ہر یا ہر ایک کا مفہوم ادا ہوتا ہے، جیسے کلو مسلمن، ہر مسلمان، کلو شیئن، ہر چیز. اگر مضاف الیہ جائے کلو نے آنا ہے مضاف بن کے، صحیح ہے، موسٹلی آنا ہے، ٹھیک ہے. جی. بلکہ میرے خیال میں تو نہیں آتا یہ، بغیر مضاف کے تو یوز ہی نہیں ہوتا. جیسے زو ہے نا اسی طرح کا ہے یہ. اب یہ جب یوز ہوتا ہے تو اب یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور نکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح. مضاف بنے گا. اب یہ نکرہ کی طرف بھی مضاف ہو رہا ہے، معرفہ کی طرف بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مفرد کی طرف بھی ہو رہا ہے اور جمع کی طرف بھی ہو رہا ہے. یہ مفرد ہے، واحد ہے، یہ بھی مفرد ہے، واحد ہے، اور یہ کیا ہے؟ مفرد ہے اور جمع ہے. یہ بھی مفرد ہی ہے نا، یہ بھی مفرد جی ہی ہے نا. مفرد ہے. ہاں ہاں. مفرد ہے اور جمع ہے، معرفہ ہے اور جمع ہے. تو یہ سب کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن اس کی میننگ میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کلو مسلمن، ہر مسلمان. جب نکرہ اس کا مفرد آئے گا نا، آگے مجرور مفرد ہوگا اور نکرہ آئے گا تو پھر اس کا میننگ ہوگا ہر. ہر مسلمان. ٹھیک ہے نا. یہ تو پہلی بات ہے کہ جی. کلو کا اگر مضاف الیہ نکرہ ہو، مفرد اور نکرہ ہو، مفرد اور نکرہ ہو. مفرد کا مطلب واحد نہیں ہے، مفرد کا مطلب ون ورڈ، ٹھیک ہے. مفرد صحیح. اور نکرہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا میننگ ہر ہوگا، ٹھیک ہے. جی. اچھا اگلا پڑھیں. کلو شیئن بھی ہے نا، اللہ کلی شیئن ہو جاتا ہے نا، جی ہر چیز. ہر چیز پر قادر ہے. تو اب دیکھیں اسی مثال کو یاد رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اگر نکرہ ہے اس کا مضاف الیہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر کا معنی ہر دیتا کے ہے. معنی دیتا آگے. ہے. ہر. کلن کا مضاف الیہ اگر مفرد اور معرف باللام ہو تو پورا کا پورا یا سارا کا سارا مفہوم ادا ہوتا ہے، جیسے کل المسلمی، مسلمان کا سب کچھ، کل الکتابی، پوری کتاب. سمجھ آ گئی. اب اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہوا ہے اور مفرد ہوا ہے، جی. یہی کہا انہوں نے. اور نکرہ تھا. مضاف الیہ اگر وہاں پہ مفرد اور نکرہ تھا، یہاں مضاف الیہ یہ والا ہے. اب یہ کیا ہے؟ مفرد اور معرف باللام ہو گیا ہے. تو اس کا میننگ بالکل چینج ہو گیا. ہر کی بجائے کیا ہو گیا؟ یعنی کل المسلم مطلب ہر مسلمان، ہر مسلمان نہیں کہیں گے. کلو مسلمن ہوگا تو ہر مسلمان ہوگا. جب کل المسلمی ہو جائے گا تو مسلمانوں کا سب کچھ، یہ میننگ ہے. کل الکتابی یعنی پوری کتاب، یعنی کتاب کا سب کچھ میں نے پڑھ لیا الف سے یہ تک. پورا کا پورا، سارا کا سارا، یہ میننگ ہاں نہیں پورے کے، ہے. تو وہ پورا کا پورا یعنی دونوں مطلب نکال سکتے ہیں نا، سب کچھ بھی اور پورا بھی. تو کل صحیح. المسلمین مسلمان کا سب کچھ یا پورے کا پورا جو بھی اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور کل الکتابی کتاب کا پورا، پوری کتاب. تو یہ اس کی میننگ میں اب صرف معرفہ اور نکرہ سے فرق پڑ رہا ہے. میں اس لیے بار بار بول رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، بالکل. ٹھیک ہے، کچھ ذہن میں بیٹھ جائے آپ کے کہ ہاں لیکن بھائی کتنا اگر نکرہ. فرق ہے؟ بہت فرق ہے، بہت فرق. بہت پوری فرق. کتاب اور ہر. اب آپ دیکھیں، اب دوبارہ سے اس کا تیسرا رول آ رہا ہے کلن کا. اس کو ذرا پڑھیے. کلن کا مضاف الیہ اگر جمع اور معرف باللام ہو تو تمام کا مفہوم ادا ہوتا ہے. کل الطلابی، تمام طالب علم. اس مفہوم کے لیے جمیعن کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے. جمیع الطلابی، تمام طالب علم. ہاں تو کلن یہاں پہ جمیعن کا معنی دے رہا ہے، یعنی تمام کا معنی دے رہا ہے، سارے کے سارے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بالکل الگ میننگ ہے، مسلمان کا سب کچھ. یہاں پر جب اس کا دیکھیں، ابھی یہ ہے کیا ہے؟ معرفہ ہے. یہاں بھی معرفہ تھا بٹ یہاں پہ کیا تھا؟ واحد تھا. مفرد تھا. یہاں پہ کیا؟ نہیں مفرد تو یہاں جمع بھی ہے. ہے. نہیں مفرد تو یہاں بھی ہے نا، مفرد تو یہاں بھی ہے. اگر آپ اس کو واحد مثنیٰ جمع کے معنی میں لے تو پھر جمع ہے نا. اس میں اور تو اگر یہی رہے نا حدیث ہاں کے اندر لیکن کہ اگر اوپر مضاف اوپر الیہ انہوں نے جمع. مفرد کہا ہے نا، اوپر جی انہوں نے یہاں مفرد کہا. مفرد کا ہے، اچھا نیچے یہاں جمع پر کا. اگر مفرد یوز ہو رہا ہے نا تو وہ واحد کے معنی میں یوز ہو رہا ہے پھر، ٹھیک ہے. ٹھیک. کیونکہ انہوں نے ہم اس کو مفرد کے معنی میں لے، لیکن یہ اس کو واحد کے معنی میں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آگے جمع آئی ہے نا. جمع کے مقابلے میں جب آپ مفرد بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے
واحد. اور جی اگر آپ مرکب کے مقابلے میں بولتے ہیں تو مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ون ورڈ. ہوں مرکب کے مقابلے میں جب آپ بولتے ہیں مفرد تو اس وقت اس کا مطلب واحد نہیں ہوتا. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. اس وقت اس کا صحیح مطلب ہوتا ہے ون ورڈ. ون ورڈ مسلمون مسلم. اگر اس کو دیکھیں تو یہ ون ورڈ ہے. اگر اس کو ہم مرکب کے مقابلے میں بولیں یہ مفرد ہے کہ نہیں مجھے بتائیں. اگر اس کو میں جی مرکب کے مقابلے میں بولتی ہوں تو یہ مفرد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جی میں اس کو جمع کے مقابلے میں بولتی ہوں تو یہ کیا ہے؟ یعنی واحد جمع عدد کے لحاظ سے بولتی ہوں تو یہ جمع ہے. ابھی یہ مفرد ہے نا تو ایک اور کے ساتھ مل کے یہ مرکب بنا ہے نا. مفرد پلس جی مفرد ہے نا. جی بالکل ہاں. تو معنی پہ نہیں جانا. اگر اس کو ہم اس میں گنتی میں لیں گے نا عدد میں تب تو یہ جمع ہے اور مفرد واحد ہے. لیکن اگر اس کو ہم مرکب کے مقابلے میں لے رہے ہیں تو پھر یہ مفرد جو ہے ون ورڈ ہے. یہ بات آپ کو اچھی طرح بس میں ایک دفعہ اور بتا دیا آپ لوگوں کو. یہ بات اچھی طرح آپ لوگوں کو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مفرد کیا ہوتا ہے اور عدد کیا ہوتا ہے. اس مفرد کو دو طریقے سے عرب میں یوز کرتے ہیں. یا تو عدد کے مقابلے میں اس وقت اس کا مطلب سنگولر ہوگا اور جب وہ یوز کرتے ہیں مرکب کے مقابلے میں تو اس کا مطلب ون ورڈ ہوگا مفرد کا مطلب. ٹھیک ہے. لاسٹ بات ہو گئی. تو یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلو طلابن کی بات تو ختم ہو گئی تھی تمام طالب علم. پھر کہہ رہے ہیں کلو کی جگہ ہم جمی کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں جمی الطلابی. تو اب بادو کے بارے میں پڑھیں. بعدن کا مضاف الیہ معرف باللام اور جمع بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ جب بہت سو میں سے کچھ کا اظہار کرنا ہو اور مفرد اور معرف باللام بھی ہو سکتا ہے جیسے بعد الطلابی بعض طلبہ. جب ایک چیز کے کچھ حصے کا اظہار کرنا ہو جیسے بعض الکتابی کتاب کا کچھ حصہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہو گیا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. بعد ان کا مضاف الیہ معرف باللام اور جمع بھی ہو سکتا ہے. یعنی نکرہ تو آتا ہی ہے. نکرہ تو آتا ہی ہے مضاف الیہ اس کا. لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا جمع بھی ہے. ہو یعنی سکتا ہے. ہاں اس صورت میں کہ جب بہت سو میں سے کچھ کا اظہار کرنا ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ جی دیکھیں تو یہاں پر تو مثال بھی آئی ہے نا. ایک اور مثال بعدکم بھی ہوتی ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے نا. تو اس جی وقت بھی مضاف بعضکم بن من رہا ہے. ہاں. اور اس کا جو مضاف الیہ معرفہ ہی ہے نا. جی ضمیر معرفہ ہوتی ہے. ضمیر معرفہ ہوتی ہے. معرف باللام بھی آ سکتا ہے. کوئی ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے. اور اس کا مضاف الیہ جو ہے جمع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں تو مفرد آیا نا. یہاں واحد آیا. اگر جمع کے مقابلے میں بولیں تو اس کو واحد بولیں گے. واحد بولیں گے بالکل عدد ٹھیک کے ہے. حساب سے ہاں بولیں گے. اگر اس کو یہاں مفرد بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں واحد ہے. ٹھیک ہے. تو بعد الطلابی بعض طلبہ جب ایک چیز کے کچھ حصے کا اظہار کرنا ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ واحد لاتے ہیں. اگر پورے کا پورا بولنا ہو یعنی تمام اسٹوڈنٹ میں سے بعض بولنا ہے نا تو پھر ہم بعض طلبہ کے لیے بعض الطلابی اس کو جمع لائیں گے. یعنی سارے اسٹوڈنٹس میں سے بعض. اور جب واحد کے مقابلے میں اس کو لائیں گے مضاف بنا کے تو کتاب کا کچھ حصہ بولیں گے پھر. ٹھیک ہے. یہ تو کلیئر ہے نا. کتاب کا جی بعض بھی بول سکتے ہیں. کتاب کا بعض حصہ میں نے پڑھ لیا اور کتاب کا کچھ حصہ بھی بول سکتے ہیں. اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. بس یہ جی ہے کہ یہ آپ کا دونوں معرفے ہیں اور یہ مفرد ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہاں پہ جمع بھی ہو سکتا ہے اور واحد بھی ہو جی سکتا ہے. تو یہ آ گیا. پھر اس کے بعد کلن اور بادم کی طرح اکثر جو ہے وہ اکثر بیشتر بھی مضاف کے طور پہ استعمال ہاں ہوتا ہے جیسے اکثر اکثر الناس الناس اکثر لوگ. اکثرو کی بجائے معظمون کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. معظم الطلابی اکثر طالب علم. اب موزم کا لفظ آپ نے مدینہ بک میں پڑھا تھا. یعنی جب ہم پڑھا تھا نا کہ اس کے بہت سارے اکثر اس کے کپڑے جو ہیں وہ چوری ہو گئے تھے نا. اس کے ہاسٹل میں چوری ہوئی تھی نا لڑکے کی. ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ یہ موزم پڑھا تھا. ہم نے موزم کا لفظ پڑھا تھا اور اس کا مطلب یہ اکثر ہی ہوتا ہے. یعنی موسٹ آف. اکثر کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں موسٹ آف. یعنی موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. ایبسینٹ ہے موزم الطلابی یا اکثر
अक्सरुत्तुल्लाबी गायबूना, तो बहुत से स्टूडेंट जो मोस्ट स्टूडेंट्स आर गायब। तो बहरहाल ये चीजें हैं, और कहीं पे आप देखें तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। अक्सरू और एक और रहता है हमारा पे गैरू रहता है, गैरू बेतन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें। गैरू का लफ्ज भी मुदाफ होकर इस्तेमाल होता है। गैरू लफ्ज इस मार्फा की तरफ मुदाफ हो तो भी नकरा ही रहता है। अरब कुन्यत के लिए भी मुरक्कबे इजाफी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अबू बकरिन, अब अबू वहां बकरी। रुक जाएं, उसका पॉइंट खत्म हो गया। मुझे बताएं, समझाएं कि उसमें क्या कहा गया है। गैरू का लफ्ज भी मुजाफ होकर इस्तेमाल, तो गैरू लफ्ज इसम मार्फा की तरफ मुजाफ हो तो भी नकरा ही रहता है, इसका क्या मतलब है? ये तो समझ आ गई बात कि मुजाफ हो क्या आता है। हम्म, हम्म, मतलब इसकी जो वसअत रहती है ना मायनों के लिए, जिसके लिए इस्तेमाल होता है ये, वो हम्म। ज्यादा ही रहती होगी ना, क्योंकि नकरा के अंदर यही होता है ना कि वो स्पेसिफिक के नहीं होता, ज्यादा के लिए होता है देखिए, वसअत। आपने हम्म, पढ़ा है मुजाफिल अल मार्फा, है ना? जी। तो मुजाफिल अल मार्फा क्या होता है? जो मार्फा की तरफ मुजाफ हो तो वो क्या होता है? मार्फा हो जाता है। मार्फा अ, हो जाता है, ये अ, नकरा ही रहेगा। हाँ, अलम, वो जो मार्फा की एग्जाम पढ़ी है ना, उसमें जो सही। आखिरी किस्म पढ़ी थी मुजाफिल अल मार्फा थी। जी। लेकिन गैरू जो होता है ये मार्फा की तरफ मुजाफ होके भी नकरा ही नकरा रहता है। ही रहता है। सही सही। वहां तो ये होता है ना कि जब मुजाफ नकरा की तरफ मुजाफ होता है, जैसे किताबु वाला दिन, तो वो क्या होता है? नकरा हो जाता है ना उस वक्त। जी और जी मार्फा की तरफ हो, अलवला दी हो, तो वो क्या होता है? मार्फा होता है। जी ठीक है, समझ आ रही है? यहाँ पे ये मार्फा है जी। किताबु, लेकिन अगर मैं इसको वला दिन की तरफ करूंगी तो ये किताबु क्या होगा? ये मार्फा हो जाएगा। अभी ये मार्फा है, लेकिन वला दिन की तरफ करूंगी तो वो नकरा हो जाएगा। ठीक है। जी जी। लेकिन ये जो है, इसको चाहे मार्फा की तरफ भी कर देंगे ना, तो भी इसमें, नकरा ही रहेगा। हाँ, ये मतलब है। सही। तो ये जो खास बात बताई जा रही है ना, ये तो फिर उसकी जो सिफ्त लाएंगे आगे, जो भी करेंगे उसको आपको नकरा लाना पड़ेगा। जबकि इसकी सिफ्त जब आप लाएंगे ना, ये मार्फा हो गया, तो आगे उसकी सिफ्त मार्फा लानी पड़ेगी। समझ आई? सही तो ये रूल सही। इसलिए उनको ज़हन में रखना है। तो चीज़ों को समझना है, याद तो वक्त से होती हैं और जब एप्लीकेशन करते हैं तो याद होती हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस जुमले में क्या कहा जा रहा है। दोबारा पढ़ते हैं। गैरु लफ्ज इसम मार्फा की तरफ मुजाफ हो, तो भी मुजाफ हो नकरा ही तो रहेगा। भी नकरा ही रहता है। ठीक है, नकरा की तरफ वो नकरा है, लेकिन मार्फा की तरफ भी नकरा ही है, यानी यार में नकरे ही है। गैरू का लफ्ज भी मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, हमेशा इसको आप देखेंगे ये मुजाफ में। अच्छा, उसके बाद अभी कुनियत के बारे में पढ़े। अरब कुन्नियत के लिए भी मुरक्कबे इदाफी इस्तेमाल करता है, जैसे अबू बकरिन, अबू तुराबिन, अबू हुरैरतन, अबू मुरेरा तन नहीं जहलिन। होता, तन नहीं होता। अच्छा, इसमें है दो तनवीन है इसमें? नहीं, तनवीन तो नहीं है। नहीं है इसमें, सही। अच्छा, देखिए ना, ये वो है ना आपका, मर्दों का नाम है और गोलता के साथ आ रहा है, तो गैर मुनसरिफ है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो अब इसका क्या, अबू अबू हुरैरा तू होता है अबू हुरैरतन। और ता होता है। और यहाँ पे ये मजरूर है, लेकिन जबर के साथ ही मजरूर है क्योंकि गैर मुनसरिफ है ना। बिल्कुल। अच्छा, इसका मुजाफिल बन रहा है, तो जेर आनी चाहिए थी ना, लेकिन जबर ही आ रही है। और एक ही जबर क्यों आ रही है? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। इन पे दो सही दो क्यों आ रही है? क्योंकि ये मुनसरिफ है। सही। और जेर भी आ रही है। अच्छा, अबू जहलिन। अबू जहलिन, अबू लहबिन। हम्म, उम्मु जमीलिन। अच्छा, ये उम्मु जमीलिन जो है ना, ये भी उसका क्या था? कुनियत थी। इसके बेटे का नाम जमील नहीं था, है ना? आप में से अक्सर को पता ही होगा। ये इसका नाम कुछ, ये खूबसूरत बहुत थी, इसलिए इसे उम्मु जमीलिन कहते हैं, जैसे इसको अबुल्लाह बिन कहते हैं। तो ये इसका नाम या कुनियत थोड़ी थी, बेटे का नाम थोड़ी था। ये कुनियत इसकी क्यों पड़ी थी? कि उसका कलर, लहब का मतलब होता है शोला अरबी में। इसी तरह अबू हाँ, हुरैरा का भी था ना, ये बिल्लियों की हाँ, वजह से। हाँ, अबू तुराब किसका था? अली, हजरत अली रजी अल्लाह ताला। हम्म वो मट्टी से कहीं खेल रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तुराब कह दिया, तो फिर हम्म वही पड़ गए। तो अबू जहल, क्योंकि ये तो जहलों का बाप था, हम्म। इसलिए उसको कहा जाता था। देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा फिरौन जो था वो
मूसा के फिरौन से भी बड़ा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिरौन कौन था? अबू जहल था ना। जी हम्म, हर जमाने में एक फिरौन होता है, एक मूसा होता है, ये याद रखें। जी अभी भी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे क्या है कि क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि जब फिरौन डूबने लगा तो उसने अल्लाह से रुजू कर लिया। बेशक अल्लाह ने उसका ईमान एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसने तौबा की कोशिश की, नादिम हुआ अपने गुनाहों पे, हैं? जी लेकिन उसकी तौबा गलत वक्त पे थी, इसलिए कबूल नहीं हुई थी। अच्छा, अब ये है, और वो इसी तरह मर गया काफिर। ये जो है जब मरा तो इसकी गर्दन, इसकी जान नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भी नहीं। सही इसके बिल्कुल गर्दन बिल्कुल यानी जबा हुआ है और जख्मों से चूरा, लेकिन जान नहीं निकल रही। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो फलां साहबी को बुलाओ जिसका ये मजाक उड़ाया करता था। उनकी टांगें पतली थी ना, तो जी उनको बुलाया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसकी गर्दन पे पैर रखो, तो तब इसकी जान निकलेगी। अल्लाह तो बहरहाल फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरी गर्दन को ना थोड़ा नीचे से काटना, नीचे से काटना, ताकि बोले कि सरदार था तो उसकी गर्दन कितनी लंबी थी। यानी मरते हुए भी अकड़ थी उसके अंदर। अकड़ थी बिल्कुल मरते हुए मेरी गर्दन को नीचे से काटना ताकि लंबी हो और मैं पता लगे कि सरदार की गर्दन। जाहिल था ना। जी इतनी करीब से मौत को देख के अपने इतने बंदे मरवा के भी, और आए क्यों थे? खा मखा, वहां वो जंग थोड़ी हो रही थी कोई, बस आ गए कि अभी हम जंग करेंगे, क्योंकि अभी हम आ गए बचाने। तो वो उसको आए थे ना, काफिले को, जी जाती बिल्कुल काफिले को बचाने आए थे ना, अबू सुफियान के काफिले को बचाने आए। तो उसने कहा था कि हम पकड़े जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पीछे मुसलमान आ रहे हैं, तो तुम्हें बचाओ। तो लश्कर लेके आ गया, पागल, इतना बड़ा लश्कर ले आया, और फिर कहता है मैं जंग करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो फिर मुसलमानों को जंग भी करनी पड़ी, फिर अल्लाह ताला ने बता दिया, और कितना नुकसान करवाया उसने अपनी कौम को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा था, अच्छा था जिस तरह बाकी चच्चा थे ना, इसी तरह ये भी चच्चा थे, ये चाची थी, ये कोई फैमिली मेंबर थे सारे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, टॉपिक से हट जाते हैं, तफसील कुल पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, इसको अब तफसील कुल बोलेंगे या तफदील बोलेंगे तफदील कुल तफजीली कुल, हाँ तब्दील बोलते हैं, अरबी में सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक क्योंकि हम उर्दू तफदील पढ़ रहे हैं कुल जी ना। और जब ये, सुपरलेटिव हाँ, इसम तब्दील या अरबी में कहीं पढ़ेंगे तो फिर तो उसको पढ़ेंगे ना, जैसे अब्दुल्लुन। अब यहाँ पे दाद आ गया है तो उसको ज़्वाद तो नहीं पढ़ेंगे ना, गलत हो जी जाएगा। बिल्कुल कुरान मजीद में कहीं पे आ जाएगा तो दुआ ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उर्दू में जो है तफजील कुल कह सकते हैं, सही सुपरलेटिव डिग्री। तफदील कुल सुपरलेटिव डिग्री के लिए अफ़अल तफदील अफ़अलु फ़अला को भी मुदाफ बनाकर लाया जाता है, जैसे अफ़दुलन नासी और जो है वो फुदलन निसाई ठीक है जी। अब ये क्या बन रहा है? अफदलू, ये हमेशा मुजाफ बनता है, सही है, जी हमेशा, हाँ। सुपरलेटिव डिग्री मुदाफ मुदाफ इलैहि और बनेगा इसके, हाँ बिल्कुल, और इसका दो तरीके से इस्तेमाल होता है। इसको इसम तफजील कहते हैं, अफलू के वजन पे आता है, और हर रूट वर्ड को आप इस पे डाल सकते हैं, ठीक है, अफलू के वजन पे डाल सकते हैं। अक्सरू भी तो ऐसे ही था ना, अक्सरू भी इसी तरह था। तो कसरा से अकबरू है ना, तो इस वजन पे इसम तफजील का सीगा है। अब ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो ये यहाँ पे जैसे सुपरलेटिव डिग्री बन के आ रहा है, हम्म तो सुपरलेटिव डिग्री बनते हुए क्या बनता है? ये मुजाफ बनता है, और आगे क्या आता है? मुजाफ इलैह आता है, मुदाफ इलैहि आता है ठीक है ना। और जी इस तरह ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है? जमा ही होता है इसका, जमा क्योंकि आता है बहुत सारे लोगों में से किसी एक की बात की जा रही है ना, सही पूरी क्लास में से और किसी एक बच्चे की बात की जा रही है, पूरे मुल्क में से किसी एक आलिम का जिक्र हो रहा है। मार्फा भी आता है हमेशा हाँ, मार्फा तो आएगा, मुजाफ इलैह होते क्योंकि ही मार्फा है। आइसोलेट कर रहे हैं ना, इसको हम अलग कर रहे हैं ना हाँ बिल्कुल। तो हम इसको, अब ये मुजक्कर का सीगा है, ठीक है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। और जी ये उसका मोहम्मद फुदला जो है ना, ये फुदला जो है ये आपका मुजाफी बन रहा है, लेकिन ये इसकी मुअन्नस है। जी किसकी मुअन्नस है? जब ये सिफ्त बन के आएगा तो ये मुअन्नस होगी। जब सही ये कलर के उस पे आएगा, कलर या अलवानो वजूब में आएगा, ठीक है, अलवानो वजूब में भी आता है ना फलू,
जी तो फिर ये मुअन्नस नहीं होगी, फिर मुअन्नस क्या होगी? हमराऊ है ना। हाँ, वो सौदाऊ याद रख लें, फालाऊ। कितना फर्क है ना। जी जब अलवानो वजूब में मुअन्नस आएगी तो ये आएगी फालाऊ, और जब सिफ्त बन के आएगा ये, कलर भी नहीं होगा और बॉडी डिफेक्ट भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? फिर इसकी जो मुअन्नस आएगी वो कुबरा, सुगरा। ठीक है, अकबरू की क्या होगी? कुबरा, सुगरा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगी। समझ आ रही है? तो ये दो जी तरीके से, एक तो ये अफालू का वजन के लिए यूज होता है, फिर उसकी जमा भी आपको मैंने बताई थी कि वो जैसे फोलन के वजन पे आती है ना जमा। ठीक है ना, तो उनको अलग रखें और इनको अलग रखें। ठीक है, तो अकबरू जो है, या असवदू कर लें, असवदू अफलू के वजन पे क्या है? मुजक्कर है, और जी ये कलर है ना। सौदाई ठीक है, और सौदाई मोनस क्या बनेगी? सौदाऊ। सौदाई इसी तरह अहमरू, और यहाँ पे क्या बनेगी? हमराऊ हमराऊ। और इसी तरह आप बाकी भी जितने कलर्स हैं ला सकते हैं, बॉडी डिफेक्ट्स ला अखदरू सकते हैं। जरू अब कमू बकमाऊ। अब बकमाऊ क्या होगा? मोनस होगा। अब कमू क्या होगा? मुजक्कर होगा, बॉडी का है ना, जकरुगा डिफेक्ट है। जी जमा दोनों की क्या होगी? वो यही होगी। ठीक है, तो आपने जो सूदन सौदाऊ बनाया था ना, तो सूदन बन जाएगी जमा। सूदन बन जाएगी। जो हम सूद खाते हैं वो वाला सूदन बन जाएगी। सौदाऊ, ठीक है, कलर है। असवदू ब्लैक है। कुरान मजीद में भी आते हैं ना, अरजकू अजरकू, और गाय का क्या, हाँ गाय जर्द कलर की थी ना, और भी कलर आते हैं। तो बहरहाल ये कलर्स, और ये जो है इसको ये सिफ्त का सीगा है। तो ये जब आएगा यहाँ पे मुजाफ मुजाफ इलैह की शक्ल में सिफ्त का सीगा, तो इसको तफसील कुल कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। और ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है, और दोनों क्या है? मुजाफ बन के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में से एक औरत को चुना जा रहा है ना। जी जैसे मरियम खुद लन निसाई, तमाम औरतों में उनकी फजीलत है, कह सकते हैं ना। जी मरियम खुद, मरियम क्या है? आपका मुब्तदा है और ये बन रही। अच्छा, अब आगे नया पॉइंट आ गया, तो ये समझ गए ये दो तरीके से यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री बताएगी यहाँ पे, और ये मुजाफ बन के आ रहा है। अब ये बताया गया कि हमेशा मुजाफ बन के आता है फलू का वजन भी। हमें वो चीजें बताई जा रही हैं जो मुजाफ बन के आती हैं। हमारा टॉपिक ये है आज का। जी तो अफजलू जो है, फलू तब्जील का जो सीगा है, उसका मुजक्कर भी और मुन्नस भी मुजाफ बन के आते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, और जब सुपर कंपैरेटिव डिग्री होती है तब ये मिन के साथ यूज होता है, के साथ आते हैं। और दो चीजों में से एक कंपेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो सही हामिदुन अतवलु मिन खालिदिन। हामिदुन अतवलु, अतवलु यही वाला है ना, अतवलु मिन अफजल खालिदिन। अब यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ मिन का यूज नहीं हो रहा, मुजाफ मुजाफ ले आ रहे हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। सही है। चलिए अभी आगे चलते हैं, 3 से लेकर 10 तक 3 पढ़ें। से लेकर 10 तक और 100 और 1000 के आदाद भी मुदाफ होकर इस्तेमाल होते हैं, जैसे सबउ समावातिन, सित्ततु अय्यामिन, मिअतु तालिबिन, हम्म। अल्फु शहरिन। अभी आपको कुछ फर्क नजर आया इसमें? मुजाफ तो कह रहे होंगे। ठीक है, 3 से जी लेकर 10 तक और 100 से लेकर 1000 तक। 100 को हम्म कहते हैं मियतुन और 1000 को कहते हैं अल्फुन। ठीक है, अल्फु जी और 3 से 10 तक जो है ये आपकी जो गिनती होती है, ये भी मुरक्कब इजाफी यानी मुजाफ बन के आते हैं वो। ठीक है, 3 से 10 तक की गिनती जो होती है वो मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आती है। लेकिन इन दोनों में फर्क मुझे बताएं, कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? 1 मिनट। ये अदद है, ये अदद है, ये मादूद है, ये ये अदद है, ये मौजूद है। मादूद है, ये अदद है, ये मादूद है, ये अदद है, ये मादूद। वाहिद और जमा का फर्क है। हाँ वाहिद और जमा भी लग रहा हाँ, वाहिद और जमा का दोनों है नकरई, है जी। लेकिन वाहिद और जमा का फर्क है वो शुरू वाली यहाँ। गिनती के अंदर जमा के हैं, आगे जो मुदाफिल है ना। मजरूर होगा और जमा होगा, 3 से 10 जमा तक जमा होगा, लेकिन जब मिया जी तू कहेंगे तो आगे वो क्या आएगा? वाहिद की शक्ल में आएगा।
مجرور تو ہوگا لیکن واحد آئے گا. لیکن ترجمہ کیا کریں گے؟ جیسے یہاں پر یہ واحد ہے یعنی 7 ہے نا، یہ تو یہاں پہ جمع آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ 7 آسمان، آسمان. 6 دن. ٹھیک ہے، 6 دن. اب جمع کا ترجمہ بھی آپ دن میں کر رہے ہیں نا، 6 دن. دنوں نہیں کر رہا. دنوں نہیں، جب آپ کریں گے ترجمے میں تو دنوں بھی لگا سکتے ہیں، جیسے فٹ بیٹھے گا ویسے کر لیں گے. لیکن یہاں پہ تو ہم 7 آسمان ہی کر رہے ہیں نا. جی اللہ نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین کو، تو جب وہاں پہ لے کے جائیں گے تو آسمانوں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے کر رہی ہوں، کہہ رہی ہوں کہ 7 آسمان اور 6 دن. اور یہاں پہ جب آپ میاں تو لگائیں گے تو یہاں واحد آئے گا، تو آپ ترجمہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ یہ واحد ہے تو ہم واحد میں ترجمہ کر لیں. 100 طالب علم. طالب علم کا مطلب اس وقت آپ جمع میں ترجمہ کر رہے ہیں، جب کیونکہ 100 آ گیا نا. جی تو بے شک یہ واحد ہے لیکن آپ اس کا ترجمہ کس میں کر رہے ہیں؟ اسی کی طرح واحد میں کر رہے ہیں، طالب علم کا. تو 100 طالب علم. ٹھیک ہے، اب وہ ظاہر ہے 100 طالب علم کوئی ایک تو نہیں ہے، وہ تو جمع ہے. جمع. ہاں، یہاں پر کیا ہے؟ الف شہرن، یعنی الف 1000 دن، 1000 مہینے. شہر مہینے کو کہتے ہیں نا، الف جی شہر، بالکل. الف شہر. اچھا، تو یہ مضاف مضافہ کی شکل، بس یہی گنتی ہے جو مضاف مضاف الیہ کی شکل میں آتی ہے. اگر کوئی اور ہوتی تو وہ بھی بتا دیتے. 3 سے 10 تک. ٹھیک ہے، جی 3 سے 10 تک. اور 100 کا عدد ہو یا 1000 کا عدد ہو، اس کا مضاف الیہ جو ہوگا وہ واحد ہوگا اور مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ٹھیک. کرنا ہے. تو کیونکہ قرآن مجید میں مثال بھی آ گئی نا، اس مثال کو یاد رکھنے. الف شہر ہے 1000 مہینے، تو یہ شہر واحد ہے نا، ہے نا. جی بالکل. اشہرین تو نہیں آیا نا، جی واحد آیا. اور یہاں پر کیا یہ جمع آیا ہے، 3 سے 10 تک کی گنتی میں. بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں. تو اس فرق کو سامنے رکھنا ہے. اس کو یہ تمییز کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تمییز جو ہوتی ہے واحد ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس لیے مجرور ہوگی. تمجیز جو صحیح معنوں میں آتی ہے نا، وہ آتی ہے 13 سے لے کے 19 تک کی گنتی. ڈبل ڈیجٹ جب ہوتا ہے نا، ڈبل ڈیجٹ یعنی 13، اور آگے جب آپ لگائیں گے 13 طالب علم تو اس وقت طالبن آئے گا، طالب علم نہیں آئے گا. لیکن یہاں پر یہ مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں، تو وہ بھی کہیں آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی. وہاں پہ طالبن آئے گا. اگر 13 کا عدد لگائیں گے نا، یہاں پہ ڈبل ڈیجٹ آئے گی 13، تو پھر آپ کا یہاں طالبن ہو جائے گا. واحد تو ہوگا لیکن بالکل تمجیز کی شکل میں آئے گا. یہاں مجرور آ رہا ہے. چلیں، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اور کوئی اور پڑھ لیں آ کے، ماشاءاللہ اور لوگ بھی ہیں. فیروزہ آپ پڑھیں گی؟ نائلہ بھی آئی ہے کلاس میں، ویلکم ماشاءاللہ. نائلہ جی آپ مائک لیں گی؟ مائک لیا نائلہ نے. نائلہ آپ آئے. جی السلام علیکم. پتہ نہیں کوئی اور پڑھ لے. نہیں آپ، میں کسی اور سے پڑھوا لوں گی. آپ مجھے بتائیے، آپ ماشاءاللہ کلاس میں نہیں ہیں اور آپ نے ابھی ایڈمیشن لیا اور آپ کہہ رہی تھی کہ آپ ایڈوانس لیول پہ جانتی ہیں تھوڑا. تو میں نے جو آج پڑھایا اس کا مجھے فیڈ بیک چاہیے. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ جی مجھے سمجھ میں آئی ہے الحمدللہ. ہاں، یہ کہ پڑھ کوئی اور لے آج، نہیں لیکن یہ پڑھ کہ نہیں، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے بہت رکھے ہوئے اپنے جی پڑھنے کے لیے لوگ. جس کو میں بلاتی ہوں ماشاءاللہ آ جاتے ہیں، اور آپ بھی ایک دن پڑھیں گی نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں اردو ہے. میں مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایسے سمجھنے میں مشکل نہیں ہے. میں جو ہے ویسے عربی پڑھ لیتی ہوں، اور ایڈوانس لیول تو خیر بہت نہیں ہے میرا. میں نے ایسا لکھا بھی خیر نہیں تھا کہ ایڈوانس لیول ہوں، لیکن یہ کہ ہاں بک 4 ہم نے ختم کیا ہے، 5 بھی جو ہے کیا، لیکن کچھ تھوڑے سے میرے مس ہو گئے تھے، اور ابھی فی الحال میری کلاسز نہیں چل رہی تھیں تو اچھا، پھر میں نے ابھی ہم 6 شروع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی تو ایک ہی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا زیادہ. صرف آپ کو پڑھنی آنی چاہیے. اگر آپ قرآن پڑھے ہیں تو عربی پڑھ لیتے ہیں، جی تو وہ کوئی تو مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. پھر ہم ابھی ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی وینسڈے کو ہوگی، ہم اس میں بک 6 شروع کرنے والے ہیں. تو اچھا میں آپ کو بک 6 بھیج دوں گی نا. تو جی اگر آپ کا نزت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جی جو جی اس جی کلاس جی میں اس کلاس میں نزت ان کے ساتھ تعلق ہے بھی آپ کا؟ جی ہاں بالکل ہے. ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا لاسٹ نے مجھے کچھ اور بتایا ہوا ہے فیس بک پہ نا، اس پہ واٹس ایپ پہ، تو اس لیے میں تھوڑا سا وہ ہو رہی تھی. تو اچھا،
تو آپ پھر مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا, ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بہت جی اچھی بات ہے. کوئی سمجھ نہ آئے. استاذہ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا ایک گروپ تھا جو ہم اس میں مدینہ بک 5 کر رہے تھے, ایک اور بھی تھا گروپ, تو لیکن وہاں پہ نا اب ٹیچرز میرے خیال میں اب ہمارے آگے نہیں مل رہی ہیں, تو اس میں ایک گروپ پہ کافی لوگ ہیں. اگر میں وہاں آپ کا آپ لوگ فرائیڈے کو وہ کلاس لے سکتے ہیں میرے پاس. میں فرائیڈے کو دن میرے پاس فارغ ہے, آپ لوگ آ جائیں, میں آپ کو پڑھا دیا کروں گی بک 5. فرائیڈے کو ایزی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نہیں ہے؟ نہیں, وہ 5 پڑھ چکی ہیں, ان کو 6 کرنا ہے. ہاں تو اگر 6 میں آپ زوم لنک جو ہے اس گروپ میں شیئر کر دوں کہ جس کو آنا ہے وہ آ جائے. بالکل, ٹھیک ہے, اٹس مائی پلیجر. آپ ان کو ڈالیں اور ان کو بولیں کہ آپ آئیں اور پڑھیں یہاں پہ, ٹھیک ہے؟ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا آپ کو زیادہ بیٹر طور پہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک. موسٹلی بتا دینا UK سے سب لوگ ہیں موسٹلی وہاں پر نا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. سب یہ ٹائم میرا یہ سب کو سوٹ کرتا ہے, اس لیے میں نے یہی کلاس کا ٹائم رکھا ہوا ہے. حالانکہ میرے پاس صبح کے 5 بج رہے ہیں, لیکن میں یہ ٹائم پہ, ہاں تو میں آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. دن کی 11 بجے بچے نہیں ہوتے, اسکول چلے جاتے ہیں یہ. جی تو جی جی ہم اسی کیا کرتے ہیں, پھر نئی کوئی کلاس نہیں بناتے, اسی کلاس میں آپ ان کو لے آئیں. ٹھیک جی ہے, جی جی جی, تو پھر انشاءاللہ نا میں اچھا ہو اس جائے گروپ گا. میں ہاں اس گروپ میں شیئر کر دوں گی. دیکھیں, جی جی اگر جی آپ کے دل میں حب ہوتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ آپ کا انتظام ہو ہی جاتا ہے. جی جی, بہت اور شکریہ جی. ٹھیک ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ لنک دے دیں اور ان کو بولیں کہ نیکسٹ کلاس سے آپ لوگ ابھی وینسڈے سے جوائن کریں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم جب بک شروع کر رہے ہیں تو میں بک ڈال دوں ابھی گی. آپ لیسن 1 سے شروع کریں گی نا؟ بالکل لیسن 1 سے. اور بک میں نے ابھی بک بھی نہیں ڈالی, میں گروپ میں شاید بک دی ہوئی ہے, لیکن میں ایک دفعہ پھر ڈال دوں گی. تو آپ لوگوں کے لیے بھی, جب سب لوگ آ جائیں گے تو میں ایک دفعہ بک دوبارہ ڈال دوں. ٹھیک ہے, تاکہ سب کو نظر آ جائے. جی انشاءاللہ. ویسے تو اوپر میڈیا میں ہوتی ہے, لیکن میں پھر دوبارہ ڈال دوں گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلے. جزاک اللہ. اوکے بھائی. فروزہ استاذہ پڑھ میں لیں. ابھی اٹھی ہوں, آپ پلیز کسی اور کو اچھا, لے کوئی لیں. بات نہیں, کوئی بات نہیں. فروزہ میں پڑھ لیتی ہوں باجی. آپ پڑھ لیں. طاہرہ جملہ نہیں ہے. اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں. حصہ اول میں ہم جملہ اسمیہ اور اس کی بنیادی اجزاء مبتدا اور خبر کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے. نکرہ اسم مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. نکرہ اسم مبتدا واقع ہو سکتا ہے جب اس میں تخصیص پیدا کی جائے. نکرہ اسم میں تخصیص پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, جن میں سے خاص درج ذیل ہیں. کچھ اچھا, بتانا باجی؟ میں بتاتی ہوں نا, 1 منٹ. وہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جی, خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع اور نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے. کلیئر بات؟ اچھا, اب وہ جی. کہہ رہے ہیں کہ مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں. تو ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں مبتدا ایز اے معرفہ تو ہم نے پڑھا ہے, اور کبھی کبھی یہ جب لیٹ ہوتا تھا تو نکرہ بھی ہو جاتا تھا, ہے نا؟ جی میں جی کہتی تھی اس کو سزا ملی اور یہ نکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے, جی لیکن ابھی آج ہم وہ ساری مبتدا کی صورتیں پڑھیں گے جن صورتوں میں مبتدا نکرہ یوز ہوتا ہے. صحیح. یعنی ٹاپک یہ ہے کہ مبتدا کب کب نکرہ آ سکتا ہے. صحیح. معرفہ تو آپ نے ٹھیک. پڑھ لیا, فارمولہ ہے معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ. جی معرفہ پلس نکرہ, تو یہ تو ہمارا رول ہے نا. اب جی ہم ایکسیپشن پڑھنے جا رہے ہیں اس رول کی. معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ, یہ فارمولہ ہے. لیکن ابھی ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس رول کی ایکسیپشن پڑھنے نکرہ جا رہے ہیں. نکرہ پلس نکرہ. ہاں نہیں, نکرہ پلس نکرہ نہیں, یعنی جو مبتدا ہے, مبتدا یہ ہے نا, مبتدا کب کب نکرہ آ سکتا ہے, یہ رول جی کب کب ٹوٹے گا. جی ایکسیپشنز پڑھنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مبتدا کا معرفہ ہونا ضروری ہے, نکرہ اس سے مبتدا واقع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب وہ جی ساری صورتیں بتائیں گے جن میں نکرہ اسم بھی مبتدا واقعہ ہو سکتا ہے, کب کب آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی اچھا, پہلی صورت اس میں یہ کہ جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے. تخصیص کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, جیسے ایک نکرہ اسم ہے, ٹھیک ہے, کتابن, اور اس کو آپ نے کیا کر دیا, ولدن کی طرف مضاف کر دیا, ہے نا. ولدن معرفہ ہے اور اس کی طرف آپ نے اس کو مضاف کر دیا, تو اب اس میں تخصیص پیدا ہو گئی نا. اب یہ نکرہ اسم بھی کیا ہوگا؟ معرفہ بن جائے گا, جس کو آپ معرفہ بن جائے. مضاف المعرفہ کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی طریقے جو آپ کو بتا رہے ہیں. پہلا طریقہ جو بتاتے ہیں کہ صفت لانے سے, جیسے
تخصیص کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 1، نمبر 2 یہ تخصیص پیدا کرنے کے طریقے ہیں، نمبر 3، نمبر 4 یہ سارے کیا ہے؟ تخصیص پیدا کرنے کے طریقے ہیں۔ ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں نکرہ اسم میں تخصیص پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے خاص خاص درج ذیل ہیں۔ تو پہلی کیا ہے کہ نکرہ اسم، جب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نکرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا مبتدا، لیکن اگر اس میں تخصیص پیدا ہو جائے تو وہ نکرہ اسم بھی مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ اس کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ نکرہ اسم صفت بن کے آ رہا ہو۔ نکرہ اسم جو آپ کا ہے جس کو آپ مبتدا بنا رہے ہیں، وہ اگر صفت بن کے آ رہا ہے تو پھر وہ نکرہ بھی مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اس میں آیت میں بتا دیتی ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہاں پر آتی ہے؟ سورۃ البقرہ میں یہ آیت پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ صفت لانے سے اب یہ مبتدا، یہ مبتدا بن رہا ہے نا، یہ اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ لام الابتدا لگا ہوا ہے، سمجھ رہے نا؟ یاد آ رہا ہے کچھ لام الابتدا پڑھا تھا ہم نے؟ ابتدائی توکید ہے نہ، اس کو ہی کہتے ہیں نا لام التاکید، لام الابتدا، لام مزالکہ، ایک ہی صحیح نام ہے سب، ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح، جی بالکل اب یہ اس کو شروع میں آئے تو اس کو لام الابتدا کہتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو آسانی کے لیے آپ لام التاکید بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ کا معنی دیتے ہیں بلا شبہ کا۔ جی ہاں اچھا، اب یہ نکرہ اسم مبتدا بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے بھائی؟ نکرہ تو نہیں بنتا، ہمیشہ آپ نے معرفہ کو بنایا ہے، معرفہ کی اقسام جی میں سے ہم نے پڑھا کہ ہر چیز مبتدا بن جاتی ہے نا؟ لیکن جی یہاں پہ نکرہ بنا رہے ہیں، تو نکرہ کیونکہ نکرہ کے آگے صفت لا رہے ہیں، مومنون، یہ اس میں ذات صحیح ہے اور یہ صفت ہے، مرکب توصیفی بنا نا، اس میں ذات ہے اور یہ صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مرکب توصیفی میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یا ذہن میں رکھیں کہ دونوں صفات نہیں ہو سکتی، ایک اس میں ذات ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے، تب مرکب توصیفی بنتا ہے۔ کلیئر ہے یہ بات؟ جی باجی، تو یہ آپ کا اس میں ذات ہے اور یہ صفت ہے، اور یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے، چاہے دونوں کو ملا کے بنا لیں، چاہے اس کو مبتدا بنائیں، اس کو مبتدا پلس موصوف بنا لیں اور اس کو صفت بنا لیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے بھی آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن یہ مبتدا بن گیا۔ نکرہ اسم مبتدا کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کے آگے اس کی صفت لا رہے ہیں۔ اس کے صحیح ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک آگے جو آیت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مشرکہ عورت ہے نا، لونڈی جو ہے، مشرکہ لونڈی بہتر ہے مشرک مرد سے، اس کے ساتھ ہی جڑا ہے، اس میں بھی سیم یہی چیز ہے۔ جب مشرکہ عورت کہتے ہیں نا وہاں پہ، تو وہ بھی سیم ہی مطلب ہے، وہ ویسے وہاں بھی پہ ہم بھی نے جو رول پڑھا تھا کہ جو ہے وہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اسے، صفت مداخلت، موصوف جو ہے یہ بن سکتا ہے نا ہاں مبتدا، مبتدا بن سکتا جی ہے، لیکن وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کب بن سکتا ہے؟ جب کہ وہ کیا ہو، ظاہر ہے اس کے آگے صفت آ رہی ہے، تو پھر اگر وہ نکرہ آ رہا تھا، اب دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے نا کہ وہ موصوف سے مبتدا بن جاتا ہے، تو وہ تو معرفہ بھی بن جاتا ہے اور نکرہ بھی بن جاتا ہے۔ اب معرفہ تو بننا ہی بننا ہے، ٹھیک ہے؟ نکرہ کیوں بن رہا جی ہے؟ کیونکہ اس کی صفت آ رہی ہے آگے، جی نکرہ کی صفت لا رہے ہیں نا آگے، موصوف ہے اور صفت لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے رجل صالح، تو رجل مبتدا کیسے بن رہا ہے؟ کیونکہ آگے اس کی صفت آ رہی ہے، تو بالکل اس لحاظ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نکرہ جو مرکب توصیفی بھی جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے اور مرکب اشاری بھی بن سکتا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ آپ کا مرکب اضافی بھی بن سکتا ہے، کیونکہ مضاف المعرفہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی بن جاتا ہے مبتدا، صحیح ہے؟ وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو صفت اگر آ جائے آگے ایک نکرہ اس میں، اگر یہ معرفہ ہوتا نا اور یہ بھی معرفہ ہوتا تب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا نا، مبتدا بنانا ہی بنانا ہے، لیکن اگر نکرہ اس میں اور وہ اب موصوف ہے اور اس کے آگے صفت آ رہی ہے تو پھر وہ نکرہ اسم بھی بن جائے گا۔ اب یہ کیا بنے گا؟ خیرن، یہ آپ کا اسم تفضیل ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہ اخیرو ہے یہ اصل میں افعلو کے وزن پہ، اور یہ آپ کی کیا بن گیا؟ خبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ خبر بن گیا، اور میں مشرکن کیا بن گیا؟ میں مشرکن کیا بن گیا؟ سو گئی؟ خبر متعلق ہے، چلے گا، یہ خبر ہے اور یہ متعلق خبر ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھ میں آ گیا تو اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ کسی نکرہ کی طرف مضاف بنانے سے، یہ وہ آپ کی وہی بات آ گئی، مرکب اضافی بن کے آ رہے ہیں۔
किसी नकरा को मुजाफ बना लें और उसके आगे मारफा मुजाफ ले आए, मुजाफ ले मारफा ले आए या फिर नकरा ले आए, नकरा भी लाएंगे तब भी तखसीस पैदा हो जाएगी। देखिए जब हमने ये पढ़ा है ना, और शायद उनके बच्चे आ गए हैं, तायरा आप सुन रही मेरी बात? जी बाजी सुन रही हूँ बिल्कुल। हाँ, तो मुरक्कब इजाफी चाहे वो नकरा हो, अब ये मुजाफिल, ये जो है मुदाफिल मारफा तो नहीं बन रहा, मुदाफिल नकरा जी बन रहा है जी, ना। नकरा बन रहा है बिल्कुल। तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुरक्कब इजाफी तुम्हारा नकरा होगा तो वो तो नहीं बनेगा, है ना, या मुरक्कब तौसीफी बिल्कुल। तुम्हारा नकरा होगा तो वो तो नहीं बनेगा मुब्तदा। हाँ ये उन्होंने तो कहा है बिल्कुल मुरक्कब इजाफी, क्योंकि नकरा की तरफ जब मुजाफ होते हैं ना तो उसमें तखसीस तो पैदा हो ही जाती है नकरा इस समय। बिल्कुल बिल्कुल मुजाफ चाहे मारफा की तरफ हो चाहे नकरा की तरफ हो, वो उसमें तखसीस आ ही जाती है और वो फिर आपका हाँ मुब्तदा बन जाता है। इसमें भी तो आ गई ना इसमें आ बिल्कुल। गई तो इसमें भी आ गई। अब इसमें क्या है, कतबा हुन्ना, कतबा फेल है, हुन्ना क्या है, क्या बनेगा हुन्ना, हुन्ना क्या वरना ये बनेगी, बनेगा ना, मफूल। ये मफूल मफूल, बनेगा, मफूल और बनेगा। अल्लाह फाइल बनेगा, ठीक है। अल्लाह फाइल तो बनेगा आपको जी। रूल पता है कि जब आपका फाइल इसम जाहिर हो और जमीर आपकी मफूल बन रही हो तो उसको पहले ही फेल के साथ जोड़ देते हैं, जी वरना तो अब आप सीक्वेंस का ख्याल रखेंगी तो कताबा लिखेंगी, अल्लाह लिखेंगी तो फिर हुन्ना यहाँ पड़ी रहेगी ना, जी बिल्कुल। तो उसको पहले ही जाके उधर जोड़ दो, मामला। बस ये एक ही सूरत में ऐसा होता है जब इसम जाहिर फाइल बन के आ रहा होता है और तो मफूल मतलब अब जमीर ये होती जो है। है जुमला इसमिया कहलाएगा, क्योंकि हमने पहले वाले मुरक्कब को मुब्तदा बना लिया ना। उसको मुब्तदा बना लिया तो उसको खबर बना ली, और देखिए खबर नकरा बना ली। मुब्तदा बन रहा है आपका, क्योंकि उसमें तखसीस आ गई, यहाँ भी नकरा मुब्तदा बन तफसील रहा है। आ कभी गई। आपने इस तरह के नहीं देखे होंगे ना पहले, नहीं पूरी किताबें हम देखी तो पढ़ के थी आ लेकिन गए। पता नहीं था कि है क्या। हाँ अब पता जो ही है नहीं, पता चल गया। तो बिल्कुल। तखसीस के मतलब क्या होता है, मतलब मुरक्कब, जितने भी मुरक्कब है सारे के सारे तखसीस होंगे, जैसे पहले ऊपर में तो तौसीफी था ना, मुरक्कब तौसीफी, फिर ये इजाफी है मुरक्कब इजाफी, तो सारे ही हाँ तखसीस हैं या सिर्फ एक ही को कहते हैं? हाँ हाँ, ये तखसीस नकरा जो मुब्तदा होता है उसमें तखसीस कब पैदा होती है, तखसीस का मतलब पहले समझ लेना। तखसीस का मतलब है कि वो खास हो जाता है, यानी वो मारफा की तरफ हो जाता है, उसका होता वो नकरा है लेकिन उसमें तखसीस आती है तो वो क्या है, यानी वो उसमें, हाँ उसको आप मारफा कह सकते हैं, एक किसी लेवल पे जाके उसको आप मारफा कह सकते हैं, उसमें तखसीस आ गई, ठीक है। मतलब खास हो गया, ठीक है खास ठीक हो है जी, गया ना, तखसीस का मतलब खास है, खास हो गया, ठीक ठीक है है। जी अब सर। ये नकरा है, इसकी सिर्फ भी नकरा है तो ये है तो नकरा, मुरक्कब इजाफी, लेकिन क्यों ये लाम की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, इसकी अगली आयत में मुझे याद आ गई, वला आमतुम मोमिनतुन वाला खैरुन मिन मुशरिकिन, तो उसमें वला आमतुन लाम जो है ताकीद वाला है, आमतुन क्या है, नकरा है, लौंडी, अमतुन लोग नाम भी रखते हैं, अमतुन, और यहाँ पे क्या है, मोमिना, ये मोमिना तो उसकी अमतुन की क्या बनाएंगे, सिर्फ मोमिनतुन बनाएंगे ना, तो वो भी मुमिनत, सेम ही है, उसकी भी आपने इसी तरह तशरीह करनी है, इसको मुब्तदा बनाना है। ये जो है ना, या तो ये मुजाफ बनता है तो खैरू हो जाता है, या फिर ये मुजाफ, ये असल में इसम तफजील है, अखयरू है, इसको भी याद रखें। और जो शर्रुन आता है ना वो भी अशररू होता है, फलू के वजन पे होता है, क्योंकि अरबों को मुश्किल लगता है ना अशररू अखयरू, तो उन्होंने कहा चलो इसको खैरुन बनाओ, इसको शर्रुन बनाओ, और बाकियों में उनको आसानी लगती है तो वो वैसे ही बोल देते हैं, अकबर हुआ, अक्सर हुआ, है ना, समझ आ रही है बात। जी तो जी ये जी आपका जी, होता है, ये आपका खबर बन गया क्योंकि इसम तब्दील है। अगर इसको ये मुजाफ बन के भी आता है, जब सुपरलेटिव डिग्री में आए तो वो मुजाफ मुजाफिल बन के आता है, और फिर मिन के साथ भी आता है। तो बहरहाल ये वाला भी इसी तरह से है कि इसमें आपकी तखसीस पैदा हो गई, खमसुस। अब ये मुरकब इजाफी है और इसका मुजाफिला नकरा है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब ये होता है ना आपका नकरा तो ये नकरे ही रहता है, उसको फिर आप मार्फा की इकसाम में नहीं डाल सकते। मार्फा की इकसाम में तब डालते हैं, तखसीस और चीज है, मार्फा और चीज है। तखसीस का लेवल थोड़ा मार्फा से नीचे है। मार्फा तब बनेगा जब आपका यहाँ पे अलिफ लाम वाला इसम होगा, अल वलद किताबुल वलदी, तब वो मार्फा की उसमें मुदाफिल अल मार्फा की किस्म बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे नकरा है तो फिर ये इसमें तखसीस आ जाती है, ये मुब्तदा तो बन सकता है लेकिन ये अभी भी मार्फा नहीं बना, मार्फा अभी नहीं बना। तो मार्फा थोड़ा ऊपर का दर्जा है, क्योंकि हमने जो मार्फा की एग्जाम में पढ़ी है उसमें ये तो नहीं पढ़ा ना हमने, ये तो नहीं पढ़ा ना,
تو یہ آپ کا تھوڑا سا کم لیول ہے تخصیص جو ہوتی ہے. اب وہ مبتدا تو بن رہا ہے لیکن معرفہ نہیں بنا پھر بھی. تو تخصیص پیدا ہونے کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو کیا کر لیا, مبتدا بنا لی. مبتدا بنا دیں گے. ایٹ اے سرٹن لیول اس کو ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, یہ ہو گیا استفہام. اچھا اب اس کو پڑھیں. نکرہ اسم آ رہا ہے اور آپ اس کو مبتدا بنا رہی ہیں, تو کیوں بنا رہی ہیں؟ استفہام سے جیسے اس میں استفہام جو آ ہے گیا. مطلب حرف کوشچن آ گیا اس میں آ الہون مع اللہ. تو ما اللہ ہی ظرف ہے, وہ تو مبتدا بن نہیں سکتا کیونکہ ظرف ہے. ظرف مضاف الیہ تو خبر ہی بنتا ہے نا. تو الہن کیا ہے, وہ آپ کا نکرہ اسم مبتدا بن گیا کیونکہ شروع میں کوشچن مارک وہ آ رہا ہے اس میں. ہاں استفہام. استفہام انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو استفہام سے, وہ اوپن رکھا ہے انہوں نے اوپن رکھا ہے اس کو اوپن رکھا ہے. استفہام حل سے بھی تو ہوتا ہے نا, اور باقی اسماء استفہام بھی آپ نے پڑھے ہوئے, تو انہوں نے اس کو اوپن رکھا ہے. تو اگر نکرہ سے پہلے استفہام آ جائے تو وہ بھی آپ کا مبتدا بن سکتا ہے اور یہ آپ کی خبر بن جائے گی. اس میں تو بننا ہی خبر ہے. اچھا اب یہ بتائیں نفی سے, نفی آ جائے. نفی سے جیسے ما احد خیر من کا. ما احد خیر من کا, اب یہ بھی قرآن مجید سے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی آیت کا نہیں لکھا, نہیں ہے کوئی ایک بھی بہتر تم سے. مجھے نہیں لگتا ویسے انہوں نے جملہ بنایا, قرآن سے نہیں. اگر ہوتا تو آگے آیت لکھا نمبر ہے, پڑھتے ہیں نیچے کیا ہے. نکرہ پڑھیں. ہاں نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے. جب میں نے کہا کہ ما احد خیر من کا, تو میں نے تمہارے سوا سب کی نفی کر دی. اب احدن سے مراد کوئی معین فرد نہیں بلکہ مخاطب کے علاوہ سارے افراد مراد ہیں, اور افراد کا مجموعہ منزلہ ایک معین فرد کے ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا نکرہ اسم سے پہلے ما آ جاتا ہے, نفی میں انہوں نے اس کو بھی اوپن ہی رکھا ہے, ما آئے لا آئے کچھ بھی آئے جو وہ آپ کا اگر آ جاتا ہے تو اس کو آپ مبتدا بنائیں گے اور اس کو خبر بنائیں گے اور اس کو متعلق بنائیں گے. ما جس کے آگے لگا ہوا ہے وہ والا نا. بالکل بالکل. ما نفی والا, ما استفہام بھی ہوتا ہے نا. جی بالکل. اور یہ بھی ما قرآن استفہام مجید کے ہوگا آیت ہے, تو اور بھی یہ بھی قرآن بنے گا نا, مجید. اس پر تو ہم نے استفہام پڑھا ہے نا. ہاں ما تو ہوتا ہے نا, کوشچن کے لیے ہوتا ہے. نہیں اگر کوشچن والا ہوگا تو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں نا, کیونکہ اوپر والا پوائنٹ تو یہی تھا نا. ہاں اگر وہاں پہ آئے گا تو ٹھیک ہے. تو لیکن پھر وہ نفی کا معنی دے دے گا. وہ نفی کا معنی دے گا, وہاں پھر آگے اللہ بھی آئے گا. تو آپ اس کو اسی طرح رکھیں جیسے وہ بتا رہے ہیں نا, کہ استفہام میں آ یا حل آ جائے. ٹھیک ہے. اور ما کو نفی کے لیے آنے دیتے, کیونکہ پھر احدن اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا, پھر اس کو نفی میں ہی میننگ کرنا پڑے گا اس کا بھی. ٹھیک ہے. تو اس کو اسی طرح رکھیں. اور حل دو مثالیں آپ کو مل گئی, دونوں قرآن مجید سے ہیں. اس کے آگے بھی آیت نمبر نہیں لکھی ہوئی اور اس کے آگے بھی نہیں لکھی. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اب اگلا, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پوائنٹ ہے نا, یہ پوائنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. خبر مقدم کرنے سے جیسے فداری رجلن. ہاں تو خبر کو کیوں مقدم کرتے ہیں؟ ایک تو ایمفیسس کے لیے کرتے ہیں, ایمفیسائز کرنا ہو جملے میں تو میننگ لانا ہو, یا پھر ہم جب مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں نا, کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے مبتدا کو نکرہ کر دیں, تو تب خبر کو مقدم کر دیتے ہیں, مبتدا کو نکرہ کر دیتے ہیں. دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے جب ہم نکرہ کرتے ہیں تو ایک معنی تو یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, جملے میں زور پیدا کرنا ہے. فِي رجل, گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے. کوئی کا ترجمہ کریں گے نا, گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے, یعنی عورتیں ہو سکتی ہیں, مرد نہیں ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب, کوئی بھی مرد نہیں ہے. بھی کا جو معنی آ رہا ہے نا, اس کو آگے پیچھے کرنے سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں ہم الرجل فی الدار, تو اس میں تو کوئی ایمفیسس تھا ہی نہیں نا. تو یہاں ہاں کوئی بھی مرد نہیں ہے, تو ہم نے اس میں جب لانا چاہتے اس کو نکرہ کر دیا, اس کو شروع میں لے. اس کے بعد دعا یا بد دعا کے کلمات. پوائنٹ ہے دعا یا بد دعا کے کلمات لانے سے, جیسے سلام علیکم, ویل لکل ہمزۃ لمزہ.
اب جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ تو مبتدا معرفہ ہی ہے نا، جی خبر نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بالکل دعا نہیں ہے. دعا کہتے ہیں ہمارے اس میں دعا ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ اگر آپ نے اس کو دعا کسی کو دینی ہے تو پھر آپ اس کو نکرہ لائیں گے، ٹھیک ہے. صحیح یعنی تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، ہے نا، تم صحیح سب پر سلامتی ہو. آپ ان کو سلام نہیں کر رہے بلکہ ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے. تو جب سلام کریں گے تو ظاہر ہم اس کو معرفہ اور نکرہ ہی لائیں گے، لیکن اگر آپ نے ایک عام جملہ کرنا ہے کہ تم لوگوں پر، تم سب پہ سلامتی ہو، تو السلام علیکم بھی کہہ سکتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دعا کے لیے ہو گیا، اور یہ کیا ہے، بد دعا کے لیے ہو گیا، بد دعا ویلن. کے لیے ہو گیا. ابھی آپ کو سمجھ آیا کہ ویلن کیوں نکرہ ہے جی بالکل، اور یہ مبتدا کیونکہ بن اب رہا یہ ہے، کیونکہ یہ دعا اور بد دعا کے لیے. یہاں پہ آپ ریزن کیا دیں گے؟ آگے صفت آ رہی ہے، مضاف بن رہا ہے، ہیں؟ وہ ساری ریزن تو نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر کوئی وہ پیچھے استفہام بھی نہیں آ رہا، پیچھے نفی بھی نہیں آ رہی، اور پھر کوئی اس کی خبر مقدم بھی نہیں آ رہی، ہے نا. تو آپ کا جی شروع میں آیا ہے بالکل، تو نکرہ آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بد دعا ہے، ویل، ہلاکت ہو. کس کے ہلاکت لیے؟ ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے، سب سے نچلی وادی ہے جہاں پہ منافقین کو رکھا جائے گا. اور یہ یاد رکھیں، منافقین مسلمان ہوتے ہیں، بالکل بالکل اللہ کی نظر میں نہیں ہوتے لیکن ہوتے، ہماری نظروں میں مسلمان ہی ہوتے ہیں. ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، ان کے گھروں میں شادیاں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں تو وہ کافر ہیں. تبھی تو کافروں سے بھی نیچے کا درجہ دیتے ہیں. بالکل. مسلمان ہیں لیکن کافروں سے بھی نیچے والے درجے میں جا رہے ہیں، ویل میں جا رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے. ویلن، ویلن لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا، اس میں تخصیص پیدا ہو گئی. کیوں تخصیص پیدا ہو؟ کیونکہ یہ بد دعا ہے. اس میں کیوں تخصیص پیدا ہوئی؟ یہ مبتدا کیوں یہ بنا کہ دعا دعا ہے. ہے. یہ آپ کا کیا بن گیا؟ لکلی. اب اس کو کیا بنائیں گے مجھے بتائیں، جملے میں دو دو چیزیں آ گئی، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. لکلی تو متعلق ہی بننا چاہیے. آپ اس کو ایسے کریں، یہ کیا بن رہا ہے، بس دیکھیں اس کو. جب اس طرح کی صورت آ جائے نا کہ لی آ جائے شروع میں اور آگے یہ والی چیزیں آ رہی ہوں، اب دیکھیں اس میں غور سے دیکھیں، یہ کیا ہے، دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں، کون سا مرکب بن رہے ہیں؟ توصیفی ہے نا. توصیفی. ہمزۃ لمزہ. اصل میں تو دونوں صفات ہی ہیں نا، تو مرکب توصیفی نہیں بن سکتا. تو اگر مرکب توصیفی بنا بھی لیں اس کو، ٹھیک ہے، فرض کرو اس کو بنا بھی لیتے ہیں، تو یہ مرکب توصیفی بن کے تو مجرور ہو جائے گا نا. کس کا مجرور ہوگا؟ کلی آیا نا مضاف بن کے، دیکھیں جی یہاں پہ کلی مضاف بن کے آیا، تو یہ مضاف ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ بنا نا پھر مجرور. تو مضاف اور مضاف الیہ جب مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی کے پیچھے اس کو جب لی سے ملٹیپلائی کریں گے، یہ پورا آپ کا کیا بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا. کل مضاف، یہ مضاف الیہ، اور پھر اس کو آپ اس کے ساتھ ہی جوڑ لیں، یا پھر جو بھی اس کا ہم دیکھ لیں گے کیا آتا ہے، اس کا میں دیکھ کے بتا دوں گی نیکسٹ ٹائم کہ ایگزیکٹلی کیا بن رہا ہے یہ. تو مجھے دونوں صفات ہی نظر آ رہی ہیں، اس لیے میں مرکب توصیفی نہیں بنا رہی. لیکن ابھی آپ سمجھنے کے لیے یہ کر لیں کہ یہ دونوں مل کے تو مجرور بن رہے ہیں کلی کا، مضاف الیہ بن رہے ہیں کلی کا. مجرور ہی ہوتا ہے نا مضاف الیہ بھی. تو یہ مضاف الیہ بن گیا کلی مضاف، اور یہ مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بن کے مجرور ہو گیا کس کے لیے؟ لی کے لیے. اب لی اور اس کا مجرور مل کے تو مرکب جاری بن گیا. تو اب یہ مرکب جاری کیا بنے گا؟ پوری کی پوری قائم مقام خبر. جار مجرور متعلق ہوتا ہے، لیکن جب خبر موجود نہیں ہے کیا کریں ہم؟ خبر معذوف کر دی انہوں نے، تو اس کو خبر ہی بنائیں گے نا، جسے آپ شبہ جملہ خبر بھی کہہ دیتے نا. تو یہ پورا لی سے لے کے آگے تک آپ کی خبر بنے. تو اس کو مرکب جاری کہیں گے یا مرکب اضافی؟ جاری، مرکب جار مجرور کہیں گے. جار مجرور ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کا لی باہر آ جائے تو اندر والے کو سارے کو مجرور کرتے، اور پھر جار اور مجرور مل کے کیا بن جاتا ہے؟ مرکب جاری بن جاتا ہے. اور مرکب جاری کیا بنتا ہے جملہ اسمیہ میں؟ اگر خبر موجود ہو تو اس کا خبر متعلق بنتا ہے، خبر موجود نہ ہو تو خود خبر بن جاتا ہے، قائم مقام.
خبر یہاں موجود نہیں ہے نا، جی پھر بالکل. ہم اس کو خبر بنا دیں گے. صحیح ہے، تو یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہے ماشاءاللہ سب کلاس میں. اچھا بس ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں کیونکہ آگے ہمارا جو ٹاپک آ رہا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے، تو اس میں کوئی سوال ہے تو کر لیں، کوئی بات اور کرنی ہے تو کر لیں. آج فوزیہ کے گھر میں کوئی دعوت چل رہی ہے، لنچ ٹائم ہے تو وہ بھی نہیں آئی. چلیں انشاءاللہ وہ کری میں سن لوں گی. تو تخصیص کا پتہ لگے تخصیص کیا ہوتی ہے. تخصیص کی وجہ سے نکرہ اسم جو ہے وہ بھی کیا بن جاتا ہے، مبتدا بن سکتا ہے. اور یہ ہمارا جو ٹاپک ہے جملہ اسمی میں مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں، ہم خبر کی مختلف صورتیں بھی پڑھیں گے. خبر کی مختلف صورتیں تو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. میں یہاں پہ نا تھوڑا سا ٹائم 5 منٹ لے کے میں آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، مبتدا کی صورتیں آپ نے پڑھ لی. مبتدا کب کب نکرہ جو ہوتا ہے معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کب کب نکرہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ تو مبتدا بن نہیں سکتے. آپ خبر کی دیکھیں، خبر کی صرف 3 صورتیں ہوتی ہیں. خبر یا تو مفرد آ سکتی ہے، مفرد خبر آتی ہے. اور جب خبر مفرد ہوتی ہے تو اس میں 1 ورڈ خبر بھی شامل ہوتی ہے. مرکب جو 3 مرکبات ہیں آپ کے، مرکب اضافی، اشاری اور توصیفی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مفرد کے ہی حکم میں آتے ہیں. یہ سب میں نے پڑھایا ہوا ہے آپ کو پہلے، اس لیے میں اس وقت جلدی کروا رہی ہوں. مفرد خبر ہوگی تو اس میں کیا کیا آئے گا؟ ایک تو 1 ورڈ آئے گا، جیسے حاضہ کتابن، تو کتابن کیا ہے؟ خبر ہے، اور حاضہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. اچھا، دوسری صورت کیا ہوگی کہ وہ یا تو مرکب اضافی ہو، یا مرکب توصیفی ہو، یا مرکب اشاری ہو. یہ تینوں جو ہیں، مرکب عطفی بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اس کو بھی ڈال لیں تو وہ بھی آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ خبر بنتا ہے. ہم خبر کی اقسام پڑھ رہے ہیں. خبر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. جیسے ہم نے مبتدا کی بہت ساری صورتیں پڑھی نا کہ نکرہ یہ آ سکتا. مفرد، اس میں آپ کے 3 مرکبات آ گئے، میں لکھ نہیں رہی ہوں. مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب اشاری. یہ تینوں جو ہیں تو عطفی بھی ڈال لیں، 4 کر لیں. مرکب جاری تو کبھی مرکب جاری جو ہے نا اس کو میں یہاں نہیں ڈال رہی، کیونکہ مرکب جاری یا ظرف مداخلہ مفرد کے حکم میں نہیں آتا. باقی جتنے آپ کے 4 مرکبات میں نے لکھا ہے وہ مفرد کے حکم میں آ گئے. وہ آئے گا سیکنڈ ٹائپ میں. سیکنڈ ٹائپ کیا ہے کہ خبر کون سی؟ شبہ جملہ خبر. شبہ جملہ خبر میں 2 چیزیں آتی ہیں. کون بتائے گا مجھے جلدی سے؟ شبہ جملہ خبر میں کون سی 2 چیزیں آتی ہیں؟ جار کب مجرور اور جار ظرف. سوری، جار مجرور اور ظرف مداخلہ ہے. اس لیے میں نے جار مجرور کو اوپر نہیں ڈالا، حالانکہ یہ خبر بنتا ہے لیکن میں نے مفرد کے حکم میں نہیں ڈالا اس کو. اس کو ایک سیکنڈ ٹائپ بنائیے، شبہ جملہ خبر. اس کو شبہ جملہ خبر کہتے ہیں کیونکہ یہ متعلق بنتے ہیں نا. تو یہ یاد رکھیں، ہم خبر کی اقسام پڑھ رہے ہیں، مبتدا کو بھول جائیں. ابھی خبر پڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں خبر بن کے آ سکتی ہیں. تو جار مجرور اور پلس ظرف مداخلہ ہے. ٹھیک ہے، ظرف مداخلہ ہے، اس کو میں لکھ دیتی ہوں. اچھا، اس کے بعد تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ جملہ ہوتی ہے. خبر جملہ بن کے آ سکتی ہے. اب جملے کی تو 2 ہی قسمیں ہیں نا، یا وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے جملہ فعلیہ بھی خبر بن سکتا ہے، جملہ اسمیہ پورا بھی خبر بن سکتا ہے. یہ 2 ٹائپس ہیں اس کی، جملہ فعلیہ، اسمیہ. بس یہ کل ہے کہانی. خبر اس سے باہر کچھ نہیں ہوتی. یا تو مفرد ہوگی، مفرد میں اپنا 1 ورڈ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کتابن، صالحن، ہے نا. کوئی بھی مفرد اسم ہو، وہ نکرہ ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، وہ آپ کی خبر بن جائے گی. پھر مرکب اضافی، توصیفی، اشاری، عطفی وہ بنا لیں. پھر شبہ جملہ خبر، اس میں جار مجرور، ظرف مداخلہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ آپ کی جملہ ہے. جملے میں آپ کے 2 فعلیہ بھی خبر بن کے آ سکتا ہے پورا اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ریویژن اس کا. پھر ہم اس کو جب پڑھیں گے نا آگے، جب یہ ابھی شاید آگے آپ کو بتائیں اقسام خبر کی، ٹھیک ہے، تو پھر حالانکہ یہ پہلے پڑھا چکے ہیں، اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں یہ، لیکن پھر بھی شاید یہاں آگے جا کے بتائیں تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. آج ہم نے یہاں تک ختم کیا، مجھے نہیں لگتا آگے بتا رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں پھر کیا پڑھنا ہے آگے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اچھا، یہ ریکارڈنگ جو ہے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں نا، یہ ریکارڈنگ لسان القرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو مدینہ بکس میں بہت ہیلپ کرتی ہے، اس لیے میں سائڈ میں یہ بھی پڑھا رہی ہوں.
تو اگر یہ لیکچر آپ شیئر کر دیں نا ان اسٹوڈینٹس کو جو آج ہم نے پڑھا ہے، اگر وہ اس لیول پہ ہیں کہ سمجھ پائیں تب تو کریں، ورنہ نہ کریں، ورنہ کنفیوز ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے حضرت آپ لوگوں نہیں کو استاد، سمجھ؟ اس گروپ میں جو ہے نا وہ اصل میں انگلش گروپ ہے. اچھا وہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے بہت کم ہی 1-2 آئیں، اور وہ مدینہ بک میں ہی آئیں گی شاید میرے خیال میں، لیکن میں لکھ دوں گی اس میں. ہاں وہ سب انگلینڈ کا گروپ ہے، وہ سب انگلش میں ہی پڑھاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اردو تو ہم سمجھتی اپنا ہے وہ نا. کر دیں گے جی. اردو میں دیکھیں چیزیں تو ہماری ہم پوائنٹس ٹو ریمبر جو پڑھتے ہیں مدینہ بک میں انگلش میں ہی پڑھتے ہیں نا، ہم اردو تھوڑی پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اور جو ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ بھی وہ تو ٹرمز تو ایک ہی ہوتی ہیں، عربی میں ہی ہوتی ہیں جو بھی ٹرمز ہوتی ہیں، لیکن ان کو انگلش میں بھی بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ان کو فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے، صحیح، دیکھ لیں، چیک کر لیں. تو میرے پاس تو انگلش کلاس کوئی نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی ٹیچر ہے، اور وہ بھی بیچاری میڈیکل کر رہی ہے ابھی، تو بہت بزی ہے، تو اس لیے میری انگلش کی کلاس ہے ابھی فی الحال. ہاں آپ شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے ان کا کام ہو جائے، کسی ایک کا بھی بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے، جس کا خیر پہنچے. جی وہ سب سمجھتی ہیں نا، وہ تو ان کو تو آتی، جو ہمیرا اردو کے ساتھ بولتی ہیں، اردو سمجھتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بول لیتی. جب اردو سمجھتی نہ ہو، بولتی نہ ہو، تو وہ مشکل ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے. تو اگر سمجھ بھی آ جائے نا اردو تو بھی فائدہ ہوتا ہے، چاہے بول نہ بھی سکے. تو اگر بولتی بھی ہیں تو اور بھی اچھا ہے، کوشچن کر سکتے ہیں، انگلش میں بھی کر سکتی ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. میں بھی کینیڈا میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے. جی اوکے انشاءاللہ. کلاس میں آپ کی سب ماشاءاللہ آپ کا وے آف ٹیچنگ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور بہت آرام سے پرسکون طریقے سے سمجھائیں، اور سب کچھ سمجھ میں آ گیا. یہ میری بہن یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا علم پختہ ہو. اگر آپ خود ہی کنفیوز ہیں تو پڑھاتے ہوئے آپ اسٹوڈنٹ کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی لیں، میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں یہ آگے جا کے پڑھانے والے بنے، یا ان کا اپنا نالج جو ہے نا پختہ ہو، ڈاواں ڈول نہ ہو. یہ ان کو پتا ہو کہ جو ہم بات کر رہے ہیں یا جو ہم سمجھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں صحیح ہے. قرآن مجید میں جب تطبیق کرتے ہیں تو کچھ بھی کریں، کسی آیت کا کرنے بیٹھیں، اس کا انالیسس کرنے بیٹھیں، تو ان کو پتا ہو کہ ہاں بھائی واقعی یہ چیز یہ بن رہی ہے. تو ابھی تو ہماری یہ بک رہتی ہے، ہمارے اس کے کتنے پیجز 302 ہوئے ہیں نا، 40 پیجز کو نکال دیں تبھی ہمارے پاس 100 پیجز ابھی نہیں. 400 تک بھی کریں گے. وہ پیچھے جو ہے نا وہ آنسرز دیے ہوئے نا بک کے 40 پیجز، تو آنسرز میں چلے جائیں گے. تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ قرآن کا بھی شروع کر دیں گے. اسی کلاس میں ہم قرآن کی انالیسس شروع کر دیں گے، آیات کی. سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ الف لام میم سارا کریں گے. ٹھیک. اس سے آپ کے علم جو آپ کے رولز ہوں گے نا پختہ ہوں گے بہت زیادہ. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ حافظ. فی امان.